بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور صالح عمل انجام دیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ آیت نمبر 6 کے الفاظ کے معانی کے بیان سے پہلے توجہ فرمائیں، گزشتہ آیات میں جو بات کی گئی اس کا خلاصہ کیا ہے تاکہ ہم اس کو مربوط کریں آیت نمبر 6 کے ساتھ۔ سورۃ 3 کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے ان مقامات کی قسمیں کھائی جہاں سے 4 اولو العزم پیغمبر ظاہر ہوئے اور انہوں نے اپنی اپنی دعوت تبلیغ کا آغاز کیا۔ 3 ہم نے عرض کیا سرزمین شام میں واقع ہے اور وہاں سے حضرت نوح کی نبوت کی تحریک کا آغاز ہوا۔ زیتون فلسطین مراد ہے اور وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تحریک کا آغاز کیا۔ وطور سینین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر اللہ تبارک و تعالی نے کلام کیا اور وہاں سے اس تحریک کا آغاز ہوا۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ شہر مکہ کہ جہاں سے کامل ترین اللہ تبارک و تعالی کے دین اسلام کی تحریک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغاز فرمایا۔ اگرچہ شام و فلسطین کی سرزمین پر اور بھی بہت سارے انبیاء ہیں، لیکن اولو العزم جو پیغمبر ہیں، گویا کہ ان قسموں میں 4 اولو العزم پیغمبروں کی تحریکوں کی طرف اشارہ ہے، اور ان 4 کی طرف اشارہ کر کے ان کی طرف توجہ کرا کر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے یقیناً انسان کو احسن تقویم، بہترین صفات کے ساتھ بہترین انداز میں ہم نے خلق کیا ہے، یعنی اتنی صلاحیات اس کے اندر رکھ دی ہیں کہ نبی بھی اسی انسان کی نوع میں سے اللہ تبارک و تعالی نے منتخب کیے اور ان کو اپنا نبی اور رسول قرار دیا۔ صفات کے اعتبار سے خداوند عالم نے بہترین صفات تمام مخلوقات میں انسان کو عطا کی ہے، لیکن انسان کو اختیار دیا ہے کہ ان صفات کی پرورش کرے، ان کی حفاظت کرے، اپنی شخصیت میں ان کو اور مضبوط کرے اچھی صفات کو، تو گویا کہ انسان ایسا کرنے سے زمین پر اللہ کا نائب بن جاتا ہے، یعنی زمین پر جو کچھ اس کے تحت اختیار ہے، یہاں تک کہ اور کچھ نہیں تو اس کا اپنا بدن، اس کو اللہ تبارک و تعالی کی امانت سمجھتا ہے اور اس کی مرضیوں کے، اس کے احکام کے، اس کے قانون کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کو بھیجا، آسمانی کتابیں نازل فرمائی اسی قانون اور آئین کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے انسان کی۔ لیکن اگر انسان ایسا نہ کرے، اپنے اندر سے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر ضمیر کی آواز کہیں یا فطرت اس کا نام رکھیں، جو قرآن کہتا ہے اللہ نے تمام انسانوں کو اپنی فطرت پہ خلق کیا ہے، جس کے پاس کسی دین کا بھی پیغام نہیں پہنچا، وہ بھی اپنے اندر اچھائی اور برائی کا ایک شعور اور سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اگر اس کو بھی انسان اپنی ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے دبا دے اور انبیاء کی طرف سے آنے والے پیغام اور آسمانی کتابوں والے پیغام کو بھی اپنی خواہشات میں رکاوٹ سمجھ کر اس پر بھی عمل نہ کرے اور صرف خواہشات نفسانی کا پیروکار بن جائے، اور قرآن نے اس کو ایک بہت ہی ہوشیار کر دینے والے انداز میں بتایا ہے، فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ کیا تو نے اس شخص پر غور کیا ہے، اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود، الہ بنا لیا ہے، یعنی اس کو پوجتا ہے، اپنی خواہشات کو پوجتا ہے، ان کا پجاری ہے، اللہ کا پجاری اللہ کی پرستش نہیں کرتا، یعنی خدا کے حکم کے مقابلے میں اپنی خواہش کے حکم کو ترجیح دیتا ہے۔ تو اگر انسان اس طرح کا بن جائے تو پھر اللہ فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے دوسرا راستہ بھی اس کے لیے کھولا ہوا ہے کہ جب وہ گرنے پر آتا ہے تو پھر اتنا نیچے گر جاتا ہے کہ کوئی درندہ، کوئی خونی درندہ بھی، کوئی گھٹیا ترین چیز بھی
انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی جب انسان خداوند عالم سے اپنے آپ کو کاٹ لیتا ہے اور اچھائیوں سے اپنے آپ کو کاٹ لیتا ہے۔ جو جنت میں بہترین درجات ہیں وہ بھی انسانوں کے لیے، اور جو جہنم میں بالکل پست ترین درجات ہیں وہ بھی انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرار دی ہیں۔ پس اگر ہم اس کا خلاصہ کرنا چاہیں تو وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ساری نعمتوں کو انسان اگر اپنی صفات کو صحیح استفادہ کرے، اللہ کی رہنمائی وحی الہی کہ جو اب قرآن کریم کی شکل میں ہے، اس کے سائے میں اپنی عقل کو لے کر چلے اور اپنی خواہشات کو سب کچھ نہ سمجھے، ناجائز خواہشات کو، انسان بہترین بن سکتا ہے، ورنہ انسان پسترین ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو پسترین ہے، اسفل سافلین ہے، کون اس سے بچے گا؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ اسفل سافلین کی طرف چلا جاتا ہے انسان سوائے ان کے جو ایمان لے آئے، اللہ تبارک و تعالی کی باتوں کو قبول کر لیا، وعمل الصالحات اور صالح اعمال انجام دیے، فلہم اجر، تو ان کے لیے ایک ایسا اجر ہے، ایک ایسی پاداش ہے، ایک ایسا نتیجہ ہے غیر ممنون کہ جو کبھی قطع نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ رابطہ گزشتہ آیات کا آیت نمبر 6 سے واضح ہوگا۔ آئندہ درس میں ہم آیت نمبر 6 کے الفاظ کے معانی کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔